अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग जो है इटसेल्फ एक स्किल है। इस पे मैंने कई बार बात की है। बीइंग अ मदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, स्पेशली जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, तो जो है मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं एक टिपिकल मॉम नहीं बनूँगी, और मैं अपने बच्चों को कभी भी और बिल्कुल भी नहीं मारूँगी। अच्छा, बीइंग अ मदर मैं ये अगर कह रही हूँ तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और गलतियों से अल्हम्दुलिल्लाह के सीखा है, और एटलीस्ट कोशिश की कि वो गलती दोबारा ना दोहराऊँ। और अगर मिस्टेकनली रिपीट हो जाती है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन माई पेरेंटिंग, कि अगर उसमें अगर हो जाती है रिपीट, तो फिर मैं बच्चों से बाकायदा उसकी माफ़ी मांगती हूँ। वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि खैर मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बेटे बच्चों को कभी भी नहीं मारूँगी, कभी हाथ नहीं उठाऊँगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पिटाई की, और ये रिक्वायरमेंट भी समटाइम्स हो जाती है बच्चों के लिए। और कहने का मकसद ये है कि जो माएँ बच्चों को हल्का-फुल्का सा मार दें और पिटाई लगाएँ इस्लाह के लिए, तो वो तो यानी कि एक्सेप्टेबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन रेकमेंड यही किया जाता है कि हम ये ना करें। बट बीइंग अ मदर, क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा यानी ईज़ी नहीं होता। एनीवेज़, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खैर मेरे बच्चे बड़े हुए, फिर हुआ ये कि नेक्स्ट ईयर ही, यानी विदिन 2 इयर्स मेरे 2 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो छोटे थे और दोनों ही बेटे थे। और हम उन्हें बचपन में सेम सेम ड्रेसेस पहनाया करते थे, सेम सेम कपड़े पहनते थे। उस वक्त उनकी हाइट भी ऑलमोस्ट सेम सेम थी, और जिसामत भी उनकी सेम सेम थी, और शबाहत आती थी। हालांकि उन दोनों के फीचर्स जो है वो डिफरेंट थे, लेकिन उनकी शबाहत आती थी। तो बहुत सारे लोग मुझे, जब भी हम कहीं जाते थे काफ़ी सालों तक, बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा, यानी मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि क्या ये हम ट्विन्स हैं। तो बहुत प्यारे माशाल्लाह एक साथ लगते थे। तो हुआ ये कि मैं जो हूँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मैंने जो है फिर अपनी टीचिंग, जैसे ही मेरा छोटा बेटा 2.5 साल का हुआ था, और वो उसको भी एडमिशन करा दिया। इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, और मैंने अपने दोनों बेटों को ढाई ढाई साल की उम्र में एडमिशन कराया था स्कूल में। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और जो है क्या कहते हैं, मेरी जो बेटी है, फिर उनका मेरे बेटों में और बेटी में काफ़ी सालों का डिफरेंस है। लेकिन बेटी को हमने तकरीबन 4 सवा 4 साल की उम्र में जब एडमिशन कराया, वो भी दुनिया की नज़र में काफ़ी लेट था, लेकिन मैंने लेसन सीख चुकी थी जब मैंने कराया। तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, बहुत टैलेंटेड थी। उनकी होम स्कूलिंग हुई हुई थी, और होम स्कूलिंग सॉर्ट ऑफ लाइक घर पे ही हमने बेसिक पढ़ाया था। तो डायरेक्टली उनका एडमिशन ना प्ले ग्रुप में हुआ था, ना नर्सरी में हुआ था। उन्होंने जो है उनका डायरेक्टली माशाल्लाह KG 1 में हुआ था, और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि अब वो KG 2 में भी आ चुकी हैं। एंड राइट ना शी इज़ 5.5 ऑलमोस्ट। तो खैर ये एक्सपीरियंस ये है कि स्कूलिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, ये सारे भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये जो सीरीज़ 1 है पेरेंटिंग स्किल की, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी अपने जो है मदरहुड में। और जैसे ही ज़ाहिर है, जब मैं माँ बनी थी तो मेरी एज इतनी नहीं थी, और अल्लाह के करम से हमारी शादी, यानी कि जो मेरी शादी है वो जल्दी, यानी छोटी एक नॉर्मल एज में हुई थी, बहुत छोटी नहीं लेकिन नॉर्मल एज में हो गई थी। और क्या कहते हैं, जब मैं जो है तकरीबन 21 से 21.5 साल की थी, तो मेरे 2 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं 2 बच्चों की माँ थी, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आई थी। उसके बाद जो है मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था। अगर वो और थोड़ा-सा टाइम से पहले पैदा होता, तो शायद 20 या 20 साल की उम्र में मेरे 2 बच्चे होते। खैर, तो फिर भी माशाल्लाह सही था। तो अब सोचें, एक 22 साल की लड़की और उसके 2 बच्चे हैं, और एक ही बराबर हैं, और दोनों सिज़ेरियन हैं। तो मैं खुद एक उस वक़्त पोस्टपार्टम डिप्रेशन और इन चीज़ों से गुज़र चुकी। बहुत बुरा वक़्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र तो गई। लेकिन मुझे उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो ख़ैर अब क्या हुआ कि मैंने फिर, जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, छोटा बेटा, जब उसका भी एडमिशन हुआ, तो मैंने भी अपनी टीचिंग दोबारा स्टार्ट कर ली। अच्छा, वो मैंने चीज़ों से सीखा। अब जब मैंने इतनी छोटी एज में, मेरा बच्चा था, मैं उसी स्कूल में टीचर थी, मैं जाती थी, आती थी, सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगा कि अब मैं सोचती हूँ तो जो है मुझे लगता है कि मैंने
इतने बच्चों के साथ ज़्यादती इस सेंस में की कि बेशक वो मेरे साथ आ रहे हैं, बेशक वो मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन वो मेरा वेट करते थे। इतनी छोटी एज में इतने छोटे से बच्चे को मैंने एडमिशन करा दिया, और फिर वो मासूम सा बच्चा, क्योंकि शायद यूँ कहा जाए कि मुझे इतना शऊर नहीं था या अकल नहीं थी, और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं इस तरीके से जॉब करूँ, जाऊँ। और ऐसा नहीं है कि कोई पाबंदी वगैरह है, लेकिन ज़ाहिर है वो समझदार हैं। वो मुझे समझाते थे एक हद तक, जब मैं नहीं समझती थी उन्हें पता होता था, तो वो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया करते थे, इस सेंस में कि उन्होंने समझा दिया, और फिर मुझे नहीं समझ आता वो फ़ोर्स नहीं करते थे। तो मैंने वो सोचते थे, उन्हें पता था कि मैं जो हूँ उन लोगों में से हूँ जो शायद गलतियाँ या ठोकर खा के सीखती हूँ। खैर, मकसद ये है बताने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का। चीज़ें तो हो गई, गुजर भी गई, लेकिन जो चीज़ें ये मैंने सीखी या फेस की या जो लेसन मैं हासिल की, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ इन पेरेंटिंग। तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, उसको वो प्रॉपर अटेंशन, स्पेशली मैं अपने दूसरे बेटे की बात कर रही हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको बीइंग अ मदर वो अटेंशन और वो इतना ज़्यादा ये क्या कहते हैं लम्स अपना नहीं दे पाई, महसूस नहीं करा पाई, क्योंकि मैं ख़ुद बिज़ी थी। मैं ख़ुद यानी इतने ज़्यादा स्कूल में आप जॉब करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा टास्क वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो है वक्त को गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैंने चीज़ें काफ़ी बेहतर की हैं, शुक्र है। वो होता है ना, इट इज़ नेवर टू लेट। तो मुझे जब रियलाइज़ हुआ, मैंने बच्चों से बात की, मैंने समझाया भी, मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, और मैंने उससे अक्सर कहा कि मैं इस बात का मुझे थोड़ा सा पछतावा है कि बेटा मैं उस वक्त आपको सही वक्त नहीं दे पाई। इनफैक्ट मैं क्या कहूँ कि मैं खुद ही अपने आप को वक्त नहीं दे पाई थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी और समझ नहीं आता था। तो मैं जो है अपनी बिज़नेस के लिए मैंने ये सब ढूँढा। तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे उस वक़्त काम नहीं किया था। अब मेरी बेटी माशाल्लाह से 5.5 साल की है, कहने को अगर मुझे शौक है मैं जॉब भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी भी मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वक़्त गुज़र जाएगा, थोड़ा-सा और वक़्त है। मेरे बच्चे और थोड़े से समझदार हों, बड़े हों, फिर मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और ये बातें शेयर करने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना होता है, और चीज़ें और वक़्त गुज़र जाता है। अब हुआ कि मैं जॉब पे जाने लगी, और मैं ख़ुद ज़ाहिर है, एक तो मेरी एज इतनी नहीं है, 2 बच्चे हैं, फिर टेंशन है कि मुझे उनका होमवर्क भी कराना है, फिर उसके बाद मुझे स्कूल से जो टास्क मिले वो भी करने हैं, चेकिंग भी, या समटाइम्स जो भी डिफरेंट आपको पता है पाकिस्तान में टीचिंग स्टाइल, तो वो आपको कितने सारे वो प्लानर बनाने हैं, कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें, उसकी टेंशन और बच्चे सँभालने की। तो अब क्या होता था कि मैं सारा फ़ोकस घर पे भी आके अपने स्कूल को ज़्यादा इस तरीके से देने लग गई, और उसमें मैं डिप्रेशन में जाने लगी। कहने को मैं डिप्रेशन से निकलने के लिए कोशिश कर रही थी, और मुझे डबल होने लगा डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ, और वो उससे भी मेरे बच्चे इफ़ेक्ट हुए। ना उन्हें स्कूल में प्रॉपर तवज्जो मिल रही है, ना कुछ। और ये सारी चीज़ें करते-करते अब समटाइम्स क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो ज़िद करते हैं। असल इतनी लंबी कहानी मैंने बताने का मकसद ये है कि मैंने अपने बच्चे को पहली बार कब मारना शुरू किया था और कैसे मारना शुरू किया था, और लोग आपको कैसे प्रोवोक करते हैं, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। नीचे कोई पड़ोसन थी, वो अब जा चुकी हैं, अगर मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, एक बुज़ुर्ग सी आंटी थी। मैं ज़्यादातर इतना बात नहीं करती थी किसी से, लेकिन वो खुद जो है मुझे बहुत ज़्यादा रोटी सलाम दुआ करती थी, और इस तरीके से। और मैं स्कूल से थकी आ रही आती थी अपने बच्चों के साथ। अब वो बच्चे थे छोटे, एक था 2.5 साल का, सही है, जैसे मैंने आपको बताया जब वो स्कूल में, और ज़ाहिर है दूसरा था 3.5 साल का। दोनों बच्चे छोटे थे, और मैं भी इतनी यानी कि मैच्योर नहीं थी। और अब मैं आ रही हूँ थक हार के जॉब से, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे छोटे से बच्चे जो हैं वो खुद चलें। अब ज़ाहिर है बच्चे पढ़ के आए हैं, फिर एक्स्ट्रा वेट किया मेरे लिए, अब वो थक गए हैं, और अगर वो ज़िद करेंगे मुझे गोद में उठाओ, तो मैं चिढ़ती थी, ना मुझे इतना शऊर था, ना मुझे इतनी अकल थी, और मैं गुस्सा करती थी उन पे। गुस्सा इस सेंस में करती थी कि जो है यानी कि ये मुझसे ज़िद करे, मैं कैसे उठाऊँ, और मैं उसको एज़ अ बोझ समझती थी। और ख़ैर, लेकिन ज़ाहिर है माँ थी, ममता तो थी, तो मैं उन दोनों बच्चों को, मैं खुद थक-हार के आ रही हूँ, मैंने गोद में उठा लिया, बैग मैंने दोनों बच्चों के पहन लिए होते थे, एक मेरा अपना पर्स होता था, और समटाइम्स मेरे अपने प्लानर वगैरह, बुक्स वगैरह भी होती थी, फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाया होता था। और ये सारी चीज़ें, और उस दौरान मेरे हड्डियों का बहुत शदीद मसला, और पेन, कमर का बैकएक और ये सब बहुत ज़्यादा होता था। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये मकसद ये है कि मैं रोज़ आती थी, तो वो जो आंटी हैं जिनका मैंने आपको बताया, तो वो जो है अक्सर मुझे कहती थी, तुम्हारे बच्चे कितने बदतमीज़ हैं, तुम्हारे बच्चे जो है तुम कैसी हो, तुम इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं, तुम इनके नखरे क्यों उठाती हो। अच्छा, एक बार 2 बार हो गया, मैं फिर भी, माँ तो माँ होती है, और जब आपके बच्चों को कोई और कुछ कहे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, दुनिया की हर माँ के अंदर होता है। खैर, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा बच्चे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर
اکثر جان بوجھ کے مجھے روکے پرووک کرنا، اور انہوں نے دیکھیں شیطان ہوتا ہے، شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. تو کئی دفعہ انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں جو آپ کو وسوسہ ڈال دیتے ہیں. اب میں بھی اتنی میچور نہیں تھی، میں خود تھکی آ رہی تھی حالات سے، ساری چیزوں سے. یعنی کہ جاب کرنا میری کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن صرف جیسے بتا اپنے آپ کو مصروف رکھنے اس کے لیے جو میں نے کی تھی وہ اپوزٹ ثابت ہو رہا تھا، اور اس سے سارا میرے بچے جو ہے افیکٹ ہو رہے تھے، بیڈلی افیکٹ ہو رہے تھے. اب جو ہے وہ آنٹی نے مجھے جب کہا تو انہوں نے ایک دن کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو پائپ سے مارا کرتی تھی، اور میں نے جو ہے میں نے اپنے بچوں کو پائپ سے مارا، اور جو ہے نا تم نے اتنا سر پہ چڑھایا ہے اور تم کیوں نہیں مارتی. کہنے کو اللہ بڑا ہے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، لیکن میں اکثر سوچتی تھی کہ اس بچی کو جو اپنی یہ کہہ رہی ہیں بچوں کو پائپ سے مارتی تھی، پھر بھی وہ اتنی بدتمیزی، اور وہ گرون اپ بچی تھی، اس وقت وہ ٹین میں تھی، لیکن وہ بے انتہا. نارملی کسی کے بچے کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے، نہ میں کسی پرسنل اس کے وجہ سے کہہ رہی ہوں، میں جنرلی کہہ رہی ہوں. یہ پورا معاشرہ جہاں بھی جو لوگ اسے جانتے تھے کہ وہ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں تھی، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، بالکل لڑکوں کی طرح وہ ایکٹ کرتی تھی، اور جو ہے مطلب ڈفرینٹ. خیر وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن مقصد یہ کہ وہ انہوں نے تو مجھے پرووک کر دیا. برعکس اس کے اب مجھے نہیں پتا ان کی اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اور یہ ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جب میرا گھر تھا میں وہاں سے گزرتے ہوئے آتی تھی اور مجھے اوپر آنا پڑتا تھا اپنے گھر کی طرف، تو وہ آمنا سامنا پڑتا ہی تھا. اور خیر یہ ہو گیا. تو اب میرے ذہن میں آگے کہ جو ہے ارے بچوں کو اب میرے دل میں بار بار وسوسہ ہے کہ یہ تنگ کرتے ہیں اور مجھے ان پر سختی کرنی پڑے گی. اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جب میرے بچے پیدا ہوئے تھے میں نے سوچا تھا کہ میں انہیں کبھی نہیں ماروں گی. میرے بچے کچھ بھی ضد کریں، چھوٹے تھے، میرا دل تھا میں کبھی نہیں انہیں ڈانٹتی تھی. اس وقت جب میرے بچے 4 سال کے تھے تب تک بھی میں نے انہیں، جب بڑا بیٹا 4 سال کا تھا، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں مارا، یہ نہیں کیا. اچانک کیونکہ میں خود سمٹمز ہوتے ہیں ڈپریشن اور ان چیزوں سے گزر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اتنی میچور نہیں تھی، تو تب میں نے فرسٹ ٹائم اپنے بچے کو مارا ان کے کہنے پہ، اور وہ بھی بری طرح مارا تھا. پھر جب وہ آپ کو ایک بار مار کھل جاتی ہے تو شیطان بھی اور بہکاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. اور پھر اس طریقے سے میرا ہاتھ اٹھنا شروع ہو گیا تھا اتنے معصوم اتنے چھوٹے بچوں پر. اور یہ باتیں کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی میں آنیئر کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری اور اس سے بڑی بڑی پیرنٹنگ میں زیادتیاں اور وہ چیزیں کر جاتے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی. ایکسیپٹ ہمت تو بہت دور کی بات ہے، وہ مانتے ہی نہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. یہ غلطیاں چیزیں کرنے کے بعد کچھ ٹائم تک رہی ہیں، زیادہ نہیں رہی، کچھ ٹائم تک رہی ہیں، لیکن میں کیونکہ اویئرنیس پھیلانا چاہتی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ بینگ پیرنٹ بھی ہم اتنی زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. اگرچہ آپ ماں باپ بن رہے ہیں، چاہے آپ کی چھوٹی ایج ہو بڑی ایج ہو، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. یا پھر آپ پراپر جو ہے پری میرج کاؤنسلنگ لیں، اس کے بعد آپ نے پری پیرنٹنگ کاؤنسلنگ لینی ہے، پھر پیرنٹنگ کاؤنسلنگ لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے بچے پیدا کیے تو آپ نے اس کو صرف پیدا نہیں کرنا تھا، وہ پیدا کرنا بھی ایک مشکل پروسیس ہے، پھر پیدا کر کے آپ احسان جتاتے تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اولاد کی صورت میں تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ بالکل اوپنلی ایک ایک بات سچ ہے، اس لیے کیونکہ میں جو ہوں وہ میں ہوں. یہ باتیں میرے بچوں کو پتہ ہے. جانے انجانے میں نے ان سے اگر بچپن میں ان سے زیادتی بھی کی تو وہ میرے بچے ہیں، میں نے ان سے ان کی معافی بھی طلب کی. اور الحمدللہ سے کہ میں نے اس ایج میں یعنی مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں اکثر سوچتی تھی کہ اچھا میں فوراً ماروں، میں انہیں معافی مانگ لوں. مار تو دیتی تھی، میرے دل میں ہوتا تھا میں نے کچھ غلط کیا، میں نے کچھ غلط کیا. اچھا مجھ سے رہا ہی نہیں جائے. اب میکزیمم آدھا گھنٹہ ہوتا تھا تو میرا دل نہ وہ ہوتا تھا کہ میں مطلب میں نے کچھ کر دیا ہے، مجھے کچھ معافی مانگتی تھی. اور یہ بھی بہت غلط ہے، میں یہ ریکمینڈ نہیں کری آپ مارتے بھی رہیں اور پھر معافی مانگتے رہیں، یہ بھی بہت برا امپیکٹ ہے. لیکن میں تو اس پروسیس میں تھی نا لرننگ. خیر تو پھر میں نے ان سے معافی مانگی تو اس وقت میرے پاس ہیلپر آتی تھی بہت اچھی تھی، جو میری اچھی خاصی ان سے بات چیت دوستی تھی. تو وہ اکثر مجھے، سب کا اپنا پیرنٹنگ اسٹائل ہے، وہ اپنے حساب سے جب یہ چیز دیکھتی تھی وہ یہ کہتی تھی سارا باجی یا تو آپ مارے نہیں، اور اگر مارے تو فوراً معافی نہ مانگے. اچھا میں نے اس پہ بھی سوچنا شروع کر دیا. پھر میں نے 2-3 بار یہی کیا کہ معافی نہیں مانگی، لیکن میں اس دن بہت بوجھ میں رہی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں. پھر میں نے کہا دنیا کچھ بھی ہے، میرا دل نہیں مانتا اور معافی مانگ لینی چاہیے. اور معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، جب معافی مانگنے والا اللہ کہتا ہے بڑا ہے تو بچوں سے کیوں نہیں. تو اس پورے، اب ویڈیو کافی لیندی ہو رہی ہے، میں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے کنٹینیو کرتی رہوں گی اور بتاتی رہوں گی. آج میں نے یہ بتایا ہے کہ میرے بچے تھے، ان کا ایج ڈفرینس کم تھا، میری ایج چھوٹی تھی. میں نے اپنی پیرنٹنگ میں کیا کیا انیشلی غلطیاں کی، کیسے لوگ آپ کو پرووک کرتے ہیں، کیسے آپ ان کے کہنے میں آ کے بھٹک جاتے ہیں، پھر زیادتی کر جاتے ہیں.
میرے ساتھ بھی یہ ہوا، اور بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو جج بھی کرتے ہیں۔ اچھا اس وقت بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جو مجھے یہ فیل کرانا چاہتے تھے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر، اور بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری مدرس اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ہے خیر میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ساری بات یہ کہ میرا الحمدللہ اللہ سے سنس چائلڈہڈ کہہ سکتے ہیں، جب سے تھوڑا بہت بھی شعور آتا ہے 5 6 7 سال کی عمر سے، تب سے میں اللہ سے بہت باتیں کیا کرتی تھی، جو چاہیے اللہ سے بات کرتی تھی، بس یہ قدرتی ایک اللہ کی طرف سے یہ میں گاڈ گفٹیڈ تھی۔ تو میں نے اللہ سے مدد مانگتی تھی، اللہ سے مشورہ مانگتی تھی، تو الحمدللہ سے ایسا ہوا کہ جو ہے مجھے پھر دل میں آ جاتا تھا نہیں معافی مانگ لو، نہیں یہ کر لو۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر میں وہی دنیا کی بات سنتی تو میں بچوں کو مارتے بھی رہتی، زیادتی بھی کرتی، بہت بری طرح بھی۔ میں نے 1 2 بار اپنے بچوں کو بچپن میں مارا تھا، کوئی چیز اٹھا کے۔ میں نے مطلب میں آپ کو ایک سیویرٹی بتا رہی ہوں، یعنی کہ میں نے ایسی حرکتیں بھی کی ہیں، انجانے میں کی، انجانے سینس میں شعور کی کمی میں کہہ سکتی ہوں۔ اور میں خود، مجھے پتا تھا کہ میری مینٹل ہیلتھ اس وقت صحیح نہیں تھی، مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی، بجائے اس کے کہ میں کام کرتی، غور و فکر کرتی، میں نے اور زیادہ بوجھ اپنے اوپر لے لیے تھے، بلا فضول کی میں نے جابز وغیرہ اسٹارٹ کر لی تھی، اور میں سوچی تھی اس سے میں بزی ہوں گی، میں بزی ہو کے پھر وہ جو میرا بچا کچا وقت بھی میرے بچوں کے لیے تھا، ان کی تربیت کے لیے تھا، اس کو میں نے ضائع کیا ان تمام چیزوں میں۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو یہ اگر یہ کہ جاب واب یا میں ان کے خلاف ہوں، میں سب کی اپنی مرضی ہے، چوائس آپ کو جو کرنا ہے کریں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ ابھی بھی، کیونکہ میری اسکل، میرا ٹیلنٹ تو ختم نہیں ہوگا، یوٹیلائز کریں۔ مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی، آپ کہیں بھی گھر بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ویسے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، تو آپ کیسے کچھ کریں گے؟ آپ اگر اچھی ماں ہی نہیں بن سکیں تو آپ معاشرے میں کیا اچھا نسل دیں گی؟ ماں بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ آنٹی، اب تو انہوں نے کافی سال ہو گئے چھوڑ دیا، لیکن وہ جو انہوں نے جو انسان نما شیطانی حرکت کر کے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، سو وین مائی سن واز 4 years old، بڑا بیٹا، اس وقت میں نے اس کو مارا تھا۔ پھر ایک بار میں نے کیا کیا کہ میں باقاعدہ گئی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک پائپ خریدو، پرانے دور میں تو لوگ پائپوں سے مارتے تھے، اس سے مارتے تھے، اس سے مارتے تھے۔ پھر میں نے باقاعدہ نیچے گئی اور ایک جو پائپ والی دکان ہوتی ہے وہاں بھی گئی، میں نے پائپ بھی لیا تھا، خریدا تھا۔ یہ اوپنلی میں اس لیے بتا رہی ہوں، میرے بچوں کو پتا، خیر میں نے خریدا، میں ڈرانے کے لیے خریدا تھا، اب ڈرانے کے لیے خریدا، لیکن میں 1 2 بار ان کو مارا بھی، ہلکے ہلکے مارا، لیکن وہ اتنے معصوم بچوں کو آپ ہلکے بھی مارو گے تو اس کو کتنا تکلیف ہوگا۔ پھر کئی دفعہ میں نے خود کو مار کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ مجھے تکلیف دینے لگا، پھر میں کہتی تھی تو میں بہت زیادتی کر رہی ہوں، میں تو بہت زیادہ۔ خیر پھر میرے بچے سے پائپ چھپا دیا کرتے تھے تو میں اس پر ڈانٹتی تھی، کیونکہ میں نے وہ ڈرانے کے لیے رکھا تھا، 1 2 بار ہلکے مارا پھر ڈرانے کے لیے، لیکن یہ ایک شیطانی حرکت میں سے کہوں گی باقاعدہ، چاہے وہ جاننے میں انجانے میں ہو، وہ یہ شیطانی حرکت تھی، اس طریقے سے بچوں کو ڈرانا، اس طریقے سے یہ حرکتیں کرنا۔ لیکن میں بتا رہی ہوں کہ انٹینشنلی میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا مقصد کچھ اور تھا، لیکن میں نے جب اپنے رب سے مدد مانگی تو الحمدللہ سے میرے دل میں وہ چیزیں آتی تھی کہ نہیں یہ غلط ہے، میری ضمیر کی آواز، میرا ضمیر نہیں مرا تھا، اور میں نے یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ میں ایک ماں ہوں تو میں کھدے گوڑے کی طرح بچوں کو مار سکتی ہوں، زخمی کر سکتی ہوں، پھر بھی میں کہوں گی کہ میں ماں ہوں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پیرنٹنگ اسکل میں یہ پارٹ 1 تھا، جس میں میں نے ابھی تھوڑی سی اسٹوری بتائی ہے۔ ابھی تو یہ بھی نہیں بتایا آپ کو کہ پھر بیٹی کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی، مینس کتنا ڈفرینس تھا، اور اس میں نے کیا چیزیں امپروو کی۔ اچھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے بچوں میں اپنے دونوں بیٹوں میں غلطی کی، اب کیونکہ یوں سمجھے کہ جو میرا بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا ہے وہ آلموسٹ ٹوئنز ہی تھے، اور سمجھے کیسے ایک ساتھ دونوں مطلب اس طریقے سے جو پیدا ہوئے تھے نا، اور دونوں سیزیرین سے تھے، تو میں تو سوچتی ہوں کہ میرا جو بیچ والا بیٹا وہ کیسے بڑا ہو گیا، کب پل گیا، الحمدللہ سے کس طریقے سے وہ کب گزر گیا، لیکن اتنا ہی زیادہ میرا بیٹا غور و فکر کرتا ہے۔ کوئی جج کرے گا یا کچھ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرا الحمدللہ میرے بچوں کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے کہ وہ ہمارا دوستوں والا بھی ہے، ادب بھی کرتے ہیں، ہر بات مجھ سے آ کے وہ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ غلطی ہو جائے میں ان سے معافی بھی مانگتی ہوں۔ انفیکٹ کل رات کو بھی میں نے سارے کو تھوڑا سا، وہی بیچ والا بیٹا اس کو تھوڑا سا کچھ ڈانٹ دیا تھا، پھر میں نے غور و فکر کیا تو اس میں تو ساری غلطی میری ہی نکلی تھی، پھر میں نے اس سے باقاعدہ معافی مانگی ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا مجھ سے ہو جاتی ہے غلطی، میں کیا کروں، ہوں تو میں انسان، بعد میں ماں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پہلے وہ ناراض تھا لیکن خیر اس نے معاف کر دیا، اس کا دل بڑا ہے، اللہ اس کو صحت، کامیابی، زندگی دے، خوشیاں دے۔ اور مقصد یہ ہے یہ سیریز بنانے کا پیرنٹنگ میں ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے، ساری بات اور سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں تو بچے صرف ہمارا ادب کریں، بچے صرف ہمارا احترام کریں، لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کریں، یہ سراسر غلط ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔
مجھے کیا لگتا تھا کہ اگر میں یہ سب کرتی رہتی اور جسٹیفائی کرتی تو کیا جہنم میں نہیں جاتی، یا کیا میرا حساب کتاب نہیں ہوتا اور اللہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیتا کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، کوئی بات نہیں، تم ماں تھی، تم نے زخمی کرنا تھا، کاٹنا پیٹنا تھا، جلانا تھا، مارنا تھا، کر لو، کوئی بات نہیں، تم ماں ہو۔ تو یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ یہ اویئرنیس دینے کے لیے میں نے میسیج بنایا ہے اور بالکل اوپن بات کی ہے، اور مجھے کوئی اس میں گلٹ یا شرمندگی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب جاگو تب سویرا، اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم پہلے سے ہی بہت اچھا کنیکشن بنایا، اور اس قسم کی مار، اور جو میں نے بتایا پرووکنگ میں جو میں نے بچوں کو زخمی کر دیا، مار دیا ایک دو بار، وہ چیز دوبارہ اس طریقے سے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی بھی ہلکی پھلکی میں جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بچے نہیں سنتے، میں ٹکا دیتی ہوں، پٹائی لگا دیتی ہوں سم ٹائمس، لیکن ان کو پتہ ہے اس پہ اس کی غلطی ہے، پھر میں انہیں سمجھاتی ہوں کیونکہ وہ بڑے ہو گئے۔ اور آج میں بتا دوں، میرا بڑا بیٹا الحمدللہ سے 12 سال کا ہونے والا ہے، چھوٹا بیٹا انشاءاللہ 11 سال کا ہونے والا ہے، بیٹی میری 5.5 سال کی ہے ماشاءاللہ۔ اور انہی سارے پروسیس میں، انہی چیزوں سے گزرتے ہوئے میں نے وہ چیزیں جو اب تک سیکھی، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ مجھے کیا پتا کہ کل رات تک ہی مجھے پتا چلا کہ میں نے کتنی، میں خود ابھی تک میری پیرنٹنگ میں مسٹیکس میں غلطیاں کی، اور جیسے میں نے بتایا سارے سے میں نے کل رات کو ہی معافی مانگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی میں نے کتنی اور غلطیاں جانے میں کرنی ہے، لیکن جو میں نے کر لی اور جو میں نے سدھاری، اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بینگ پیرنٹ، اسپیشلی بینگ مدر، اور کیوں نہیں کرنی چاہیے اس پہ بھی میں بات کروں گی، تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آنیسٹ پیرنٹنگ اسکل کی سیریز اچھی لگے گی۔ آپ کو بہت ساری دنیا میں ویڈیوز مل جائیں گی، پیرنٹنگ میں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یوں کرو یوں نہ کرو، میں نے بھی بہت دیکھی ہے، لیکن جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے ڈیئرنگ کرتا ہے، یعنی آئی ہیو ڈیئرڈ الحمدللہ ٹو اسپیک دا ٹروتھ، اور اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ جو چیز اللہ سے نہیں چھپی، جو چیز مجھ سے نہیں چھپی، تو میں دنیا سے کیا چھپاؤں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ سیریز پارٹ 2 کے ساتھ، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پارٹ 2 بھی بناؤں گی۔ آج کی سیریز میں آپ نے کیا سیکھا مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعا کریے گا کہ مجھے ایک نیک اچھی ماں بننے کی توفیق دے، تاکہ میرے بچوں میں وہ چیز پاس آن ہو، اور اس سے ہمارے معاشرہ بہتر ثابت ہو، اور نسلیں ہماری اچھی جو ہے بنتی رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور یہی دعا آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، مجھے بھی دعا میں خاص رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔